अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। डॉन न्यूज़ पर इन फोकस के साथ मैं हूं नादिया नकवी। सिफारती महाज पर पाकिस्तान की कामयाबियां सबके सामने हैं और आज एक बहुत ही हाई लेवल इंगेजमेंट का आगाज़ हुआ है। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान की पाकिस्तान आमद हो चुकी है। 2 रोज़ा ये सरकारी दौरा है और उनका ये पहला किसी भी मुल्क का सरकारी दौरा है आफ्टर दी इज़राइल ईरान वॉर, यानी कि जिसमें इज़राइल ने अग्रेशन किया था ईरान पर। अब आज की जो ईरान से निकलने से कबल जो ईरानी सदर हैं उनका ये कहना था कि पाकिस्तान से वो तिजारती और इक़्तिसादी रवाबित बढ़ाने के ख्वाहिशमंद हैं। इन्हीं उमूर पर बातचीत भी होगी और इसके अलावा जो ईरानी वज़ारत ख़ारजा की जानिब से कहा गया कि ना सिर्फ इक़्तिसादी और तिजारती उमूर पर बात होगी बल्कि इलाकाई सलामती और दहशत गर्दी भी मौज़ूए बहस होंगे। ये दौरा कितना अहमियत का हामिल है, इस पर बात करते हैं। इन फोकस हैं शमशाद अहमद खान साहब, फॉरेन सेक्रेटरी। बेहद शुक्रिया फॉर जॉइनिंग अस। शमशाद साहब, पाकिस्तान और ईरान की ये हाई लेवल इंगेजमेंट, इसकी कितनी अहमियत है गिवन द बैकड्रॉप कि एक तरफ अमेरिका और पाकिस्तान के ताल्लुकात भी बेहतर हो रहे हैं और सेक्रेटरी रूबियो से जो डार साहब की मुलाकात हुई उसमें पाकिस्तान की बाकायदा तारीफ की गई जिस किस्म का किरदार पाकिस्तान ने ईरान इजराइल जंग में सालसी के तौर पर अदा किया था। जरूर ये अच्छी डेवलपमेंट है और मैं पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात के बारे में बात नहीं करूंगा क्योंकि वहां पर जिस किस्म की उस मुल्क को क़यादत मुयस्सर है उससे उस मुल्क के अवाम ही इस वक्त बिखरे पड़े हैं और वो अमेरिका की तारीख में एक वाकया बर्पा हो रहे जा रहा है, आहिस्ता आहिस्ता हो जाएगा। तो मैं बात करूंगा पाकिस्तान और ईरान के ताल्लुकात जी। तो ऐसा है कि पाकिस्तान और ईरान के ताल्लुकात 2 हमसायों के मिसाली किस्म के ताल्लुकात हैं और इसकी वजह जो है कि आपको जैसे मालूम है कि ईरान हमारे साथ कोई 978 किलोमीटर का बॉर्डर शेयर करता है जी। और इसके साथ जो हमारे बॉर्डर्स हैं वो क्लियरली डिमार्केटेड हैं, मैरी टाइम बाउंड्रीज हमारी डिमार्केटेड हैं, फिर हिस्टोरिक ताल्लुकात हैं, कल्चर है, लैंग्वेज है, आर्ट है, ट्रेडिशन है, रिलीजन है, यानी इतनी कॉमनैलिटीज हैं। लेकिन उसके बावजूद यानी इन इतनी कॉमनैलिटी के साथ पाकिस्तान और ईरान के ताल्लुकात बड़े वाइब्रेंट होने चाहिए। बदकिस्मती ये है कि दोनों मुल्कों की जोग्राफियाई सिचुएशन की वजह से आपस में थोड़ी बहुत चपकलश रही है और लेकिन एट द सेम टाइम जब भी एक मुल्क को मुसीबत पड़ी है दूसरे ने भरपूर मदद की है। वो चाहे हमारे केस में जब इंडिया के साथ जंगें हो रही थी तो ईरान ने भरपूर साथ दिया था और जब ईरान को इराक के साथ जंग हो रही थी या कोई और प्रॉब्लम जब भी हुआ है अभी हाल ही में भी तो पाकिस्तान ने ईरान की हर मुमकिन मदद की है। तो अब जो ये दौरा है प्रेसिडेंट पेजेश्कियान का, ये इस तनाज़ुर में अंडरस्टैंड करने की जरूरत है। और देखिए जिस तरीके से वो लाहौर उतरे हैं आके और सबसे पहले वो इकबाल लाहौरी के मज़ार पर गए हैं जी। उसको हमेशा वो इकबाल लाहौरी कहते हैं और ये वो वजह है कि ईरान और पाकिस्तान के ताल्लुकात बहुत तारीखी नौइयत के हैं। आपको पता है कि फारसी जुबान हिंदुस्तान की 600-700 साल ऑफिशियल लैंग्वेज रही है। तो हमारे यहाँ लोग फारसी भी जानते हैं लेकिन इतनी नहीं, मगर ईरान को इस बात का एहसास है पाकिस्तान को कि जितने पुराने ताल्लुकात हैं। अब मौजूदा सिचुएशन में ईरान वाकई अंडर प्रेशर है अमेरिका के और इसराइल के, तो वो ये दौरा इस लिहाज से अहमियत रखता है और ये अच्छी बात है कि पाकिस्तान ईरान के साथ खड़ा है मेरे ख्याल में। और इसमें ये नहीं कि उनको कोई किसी मदद की जरूरत है, पैसा उनके पास बहुत है, तेल उनके पास है, तो हम लोग सिर्फ उनको सियासी सतह पर, स्ट्रेटेजिक सतह पर उनकी हर किस्म से मदद प्रोवाइड करेंगे। बाकी हमें इस वक्त कोई तवक्को नहीं करनी चाहिए कि हमें ईरान से क्या मिल सकता है क्योंकि इस वक्त अभी ईरान अंडर प्रेशर है और जो उनका न्यूक्लियर प्रोग्राम है वो ट्रंप ने अभी उसका इशू खड़ा करना है क्योंकि उसने अभी इसराइल का साथ नहीं छोड़ा, वो इसराइल के साथ लगा हुआ है और ये जो न्यूक्लियर इशू है इसका भी मसला जो है ये एक्चुअली पिछले 2 दहाइयों से चल रहा है और ये इशू जो है
یہ کوئی ایشو ایز اے میٹر آف نیسیسٹی نہیں ہے, یہ ایز اے میٹر آف چوائس ہے. امریکہ نے یہ اپنی مرضی کے ساتھ یہ ایشو کھڑا کیا ہوا ہے, کیونکہ ادروائز جو ان کا نیوکلیر پروگرام ہے ایران کا, یہ تو امریکہ نے بنایا تھا. جتنی فیسلٹیز ہیں وہ 50 کی دہائی میں امریکنز نے نیوکلیر فیسلٹی, پہلا ملک تھا اس خطے میں جہاں نیوکلیر فیسلٹیز تھیں امریکہ نے دی. اچھا, یہ اور بات ہے کہ امریکہ 79 میں پھر چلا گیا ایران سے, اور اس کے بعد 2 دہائیاں خاموش رہا. پھر اس نئی صدی کے شروع ہونے کے بعد امریکہ نے یہ مسئلہ کھڑا کیا, اور پھر وہ 2006 میں ایران کو پریشر میں لا کے سینکشن لگائی گئی. اور ایران کا دعویٰ یہ رہا ہے کہ وہ اس کا پروگرام جو ہے وہ پیسفل ہے, کیونکہ ایران نے نان پرولیفریشن ٹریٹی سائن کیا ہوا ہے. اس وجہ سے وہ نیوکلیر آرمز بنانے کے لیے نہیں, اس کا پروگرام ہے پیسفل مقاصد کے لیے, تو سر اور اس کا حق ہے. اچھا, تو شمشاد صاحب قطع کلامی کے لیے معافی چاہوں گی. دیکھیں, آپ نے کہا کہ ایران اس وقت پریشر میں ہے امریکہ کے. میں یہی آپ سے جاننا چاہتی ہوں کہ کیا پاکستان کس حد تک ایران کی سیاسی طور پر مدد کر سکتا ہے؟ اگرچہ آپ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں ان سے یہ توقع نہیں رکھنی چاہیے کہ ہمیں کیا ملے گا, لیکن ایک طرف ہمارے ساتھ امریکہ کے تعلقات ہیں, تو کیا are we so free to sort out these issues جو ایران فیس کر رہا ہے, یا ہم پر بھی تو پریشر ہوگا؟ میری بات سنیں, ہمارا جو امریکہ کے ساتھ تعلق ہے وہ اس نوعیت کا نہیں کہ ہم دوسروں کے لیے مدد کرا سکیں. یہ بہت مشکل چیز ہے, کیونکہ امریکہ اور ایران کے جو ڈفرینسز ہیں وہ ایک اور نوعیت کے ہیں, اور وہ ٹرمپ نے مسئلہ کھڑا کیا ہوا ہے. ورنہ ایگریمنٹ ہو گیا تھا امریکہ اور ایران کا 2015 میں, جولائی 2014 میں ایگریمنٹ سائن ہو گیا تھا. وہ تو پھر یہ ٹرمپ جب آیا ہے 16 میں پہلی ٹرنیور کے دوران, اس نے آتے ہی اس ایگریمنٹ کو ختم کیا ہے نیتن یاہو کے کہنے, اور وہ ختم کرنے کے بعد پھر اس نے دوسرا قدم اٹھایا جو جیروسلم ہے اس کو اسرائیل کا کیپٹل ریکگنائز کیا, اور وہاں پھر امریکن ایمبیسی لے گیا. آج تک کسی امریکن صدر کو یہ جرأت کبھی نہیں ہوئی تھی جو کچھ یہ ٹرمپ کر رہا ہے, اس نے پہلی ٹرنیور میں کیا. پھر تیسری بات اس نے کی تھی ابراہم اکارڈ لگا کے, یہ تو اسرائیل کی ریکگنیشن جو ہے نا وہ عرب ممالک سے کروانا شروع کر دیا تھا. وہ تو اور بحرین, قطر, موراکو, سوڈان, ان سے تو کروا بھی لیا تھا. سعودی عرب ابھی کرنے جا رہا تھا, کتنے میں اس کی ٹرنیور ختم ہو گئی. تو وہ جب 20 میں یہ چلا گیا تو وہ ختم ہو گئی. لیکن یہ بتا دوں میں کہ جب حماس نے اسرائیل پہ حملہ کیا ہے وہ کوئی اسرائیل اور حماس کی لڑائی نہیں تھی. وہ حماس نے حملہ کیا تھا جان بوجھ کر, ڈیلیبریٹلی, بیکاز اس وقت ٹرمپ دوسری ٹرم کے لیے آنا چاہ رہا تھا اور لگتا تھا آ رہا ہے. تو انہوں نے جلدی سے اسرائیل پہ حملہ کیا تاکہ سعودی عرب ریکگنائز نہ کر لے پائے. And they prevented Saudi Arabia from recognizing. Okay. تو جتنی بھی غزہ میں جتنی قیمت فلسطینی ادا کر رہے ہیں وہ صرف اس وجہ سے ہے کہ they have managed to prevent Saudis from recognizing. اور یہ جب سعودی عرب رک دے گا تو پاکستان بھی نہیں کرے گا. تو اس وجہ سے یہ رکاوٹ ابھی لگی ہوئی ہے. مگر یہ ٹرمپ جو خبتی ہے, یہ میں بتا دوں, یہ اس اپنی نوعیت کی ایک خاص قسم کی شخصیت. یہ سیاستدان نہیں ہے, از ناٹ اے سفارتکار, یہ پوکر گیم پلیئر ہے, جواری ہے, اور اپنا ذاتی فائدہ دیکھتا ہے. یہ جو اب 2 روزہ دورہ ہے جس میں ایرانی صدر نے یہ اس خواہش کا اظہار کیا ہے کہ پاکستان اور ایران کے جو مشترکہ تجارت کا حجم ہے وہ تقریباً $10 ارب تک پہنچ جائے. And you already said that they are energy rich country. اب مجھے آپ یہ بتائیے کہ ایک طرف ان کے اوپر سینکشنز بھی ہیں, وہ پریشر میں بھی ہیں امریکہ کے, ہم کس حد تک یہ کر سکتے ہیں کہ تجارت کے جو مشترکہ تجارتی روابط ہیں اس کو بڑھا بھی سکیں, اینڈ ہماری بھی انرجی کی ضروریات ہیں, آپ کو بھی علم ہے, کیا کچھ کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں, پوٹینشیل بہت ہے ایران اور پاکستان کی تجارت کا, لیکن جب سینکشن بھی نہیں تھی اس وقت بھی ہماری تجارت نہیں بڑھ رہی تھی, بیکاز ہمارا جو سسٹم ہے پاکستان میں بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارا تو انڈسٹریل ویل جو ہے یہ کبھی چلا ہی نہیں ہے.
دیکھیں یہ جو نعرے لگتے ہیں نا، تجارت یہ ہو جائے گی وہ ہو جائے گا، سوائے قرضے لینے کے اس ملک نے اور کچھ نہیں کیا. اس کی وجہ کوئی اور نہیں ہے، سیاست دانوں کی ناکامیاں ہیں. ان کو پتہ نہیں کہ قومی مفادات ہوتے کیا ہیں. ان کے جو امریکہ کے ساتھ بھی انہوں نے تعلقات قائم کیے ہوئے ہیں، وہ اس وجہ سے نہیں کہ وہ پاکستان کے مفادات کے لیے کرتے ہیں، وہ خود اقتدار میں رہنے کے لیے امریکہ کی حمایت حاصل کرنے کے لیے تعلقات رکھتے ہیں. ان کے پاس ہے نہیں ہے بیچنے کے لیے، ٹریڈ کرنے کے لیے. کیا بیچیں گے؟ امریکہ کو جو دیتے ہیں تجارت، وہ سوائے بنیان اور انڈرویئر اور تولیے اور یا جین کے کپڑے کے اور کچھ نہیں ہے. کچھ نہیں ہے. آپ کا جو پہیہ ہے انڈسٹریل بند ہے. پاکستانی خود انویسٹ نہیں پاکستان میں کر رہا ہے، تو آپ کہاں ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ امریکہ آپ کو تیل نکلوائے گا؟ یہ سب فراڈ ہے. میں بتاؤں تو سر آپ نہیں، لیکن آخر میں پھر یہ تو بتائیں نا کہ اس 2 روزہ دورے میں ایکسپیکٹیشنز کیا ہیں آپ کی؟ آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ ایکسپیکٹیشن ہے بہت اچھی. وہ یہ اس وقت یہ ایران کی ضرورت ہے جو اسٹریٹجک سپورٹ پاکستان کی ہے. پاکستان بڑے اچھے طریقے سے یہ ڈیمونسٹریٹ کر رہا ہے کہ ہم ایران کے ساتھ ہیں. اور یہ اس وقت بھی تھا جب ہمارے فیلڈ مارشل گئے تھے، تو آبویسلی دیکھ لیجیے ٹرمپ نے اس وقت کوئی ایران کے بارے میں پاکستان پر پریشر نہیں ڈالا. صحیح. ابھی یہ جب ہوگا تو سب چیزیں ہوں گی. یہ جو سارا ٹرمپ کا ابھی پاکستان کے بارے میں جو بیانات ہیں نا، پاکستان میں بغلیں بجائی جا رہی ہیں. کوئی نہیں سوچ رہا کہ اس کا مقصد نہ انڈیا ٹارگٹ ہے نہ پاکستان، اس کا ٹارگٹ ہے چائنا. بس یہ سب کچھ وہ کر رہا ہے چائنا کو ڈاؤن کرنے کے لیے. اور پاکستان کو اس نے دیکھ لیا کہ پاکستان چائنا کی حمایت سے اس نے انڈیا کو 4 دنوں میں پٹک دیا تھا، اس کی ایئر فورس تباہ کر دی تھی. تو یہ اس سے بڑا پریشان ہے، یہ اس طریقے کر رہا ہے. یہ چاہ رہا ہے کہ کسی طرح پاکستان اور چائنا میں پھڈا ڈالے. بس یہ ہے، یہ اس کی گیم ہے. اور ہمارے لوگ ابھی بہت سوچتے نہیں ہیں کہ وہ سوچ رہے ہیں کہ تیل نکل آئے گا. ارے بھائی تیل تو 75 سال ہو گئے. آپ سے گیس بس نکلتی تھی، وہ لے لیا آپ نے اور گیس استعمال کر کر کے ہم ختم کر رہے ہیں اس کو. اور تیل اب تک کہیں نہیں نکلا. ہوگا ضرور سمندر میں، کیوں نہیں ہوگا، لیکن اس کو نکالنے کے لیے آپ کو ٹیکنالوجی چاہیے. آپ تو اپنی بندرگاہ نہیں چلا سکتے. لیکن یہ جو گوادر پورٹ ہے، یہ مشرف کے وقت میں چائنا نے مفت بنا کے دی تھی ہمیں. 5 سال تک بند رہی کیونکہ we didn't know how to operate it. تو ہم تو کبھی سنگاپور کو پیچھے جاتے تھے، کبھی دبئی کو کہتے تھے. وہ تو پھر چائنیز نے کہا کہ اچھا بھی ہم کرتے ہیں. تو چائنیز نے آ کے پھر گوادر کو پورا اور شہر ڈیولپ کر دیا، ایئرپورٹ بنا دیا. ابھی ایئرپورٹ بھی آپ سے نہیں چل رہا. میں یہی کہہ رہا ہوں آپ کے ہاں وہ چیزیں نہیں ہیں جس سے گورننس جو بہتر ہوتی ہے، وہ نہیں ہے. یہ جو سیاسی ہیریڈیٹری وراثتی خاندان ہیں جنہوں نے پاکستان کو یرغمال بنایا ہوا ہے، یہ کبھی بھی اس ڈائریکشن میں نہیں ملک کو لے کے جائیں گے جہاں ملک کو جانا چاہیے. بہت بہت شکریہ شمشاد احمد خان صاحب فار بینگ ود اس آن دا شو. اسی کے وقت ہوا ہے ایک بریک کا. جب بریک کے بعد واپس حاضر ہوں گے تو بات کریں گے اس ٹیرف کی جو کہ امریکہ نے پاکستان پر عائد کیا ہے.